السلام علیکم دوستو، میرا نام منیب انجم ہے اور اس وقت ہم فیس بک پر لائیو ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور بہت ہی امیزنگ گیسٹ جنہوں نے ہمیں کراچی سے لائیو جوائن کیا ہے. تو آئیں ان کو اپنے شو پر ویلکم کرتے ہیں اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں منیب؟ جی سر، اللہ کا بےحد شکر. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. جی سر، بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے جوائن کیا اور انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. جی سر. تو سر ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بتائیے گا. نام میرا آپ نے لکھا ہوا ہے. ارشد قریشی میرا اچھا، نام ہے. قریشی. کراچی سے جی میرا تعلق ہے. اور پہلے میں ایک مواصلات کے شعبے میں وابستہ رہا ملازمت کے سلسلے میں. اس کے بعد 2012 میں ایک اسکیم کے تحت ریٹائرمنٹ لے کے پھر مکمل طور پر صحافت سے جڑا. اور ریڈیو لسننگ میرا ایک ہابی تھی، بچپن سے تھی، 1983 سے تھی. تو اس حوالے سے میں ریڈیو کے حوالے سے کئی کام میں نے کیے، کئی رپورٹنگ کرتا ہوں، کئی بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے میں مانیٹر رہ چکا ہوں، اس وقت بھی ہوں. کچھ کالم لکھتا ہوں، کچھ آپ ہی کی طرح پروگرام چھوٹے موٹے. آپ کی طرح تو نہیں، آپ تو بہت اچھا کرتے ہیں. کچھ چھوٹے موٹے میں بھی کر لیتا ہوں. تو بس اسی طرح ہے. نہیں نہیں سر، آپ تو پھر بھی اس فیلڈ میں ہیں. ہم تو ایز اے کچھ سیکھنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور تاکہ ایک لنک بن سکے لوگوں میں، لوگوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بڑھا لیں ہم. تو اسی لیے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. آپ کا تو یہ شعبہ ہے جرنلزم. تو سر اپنی ماشاءاللہ آپ نے اپنی بارے میں بتایا، اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا، کیسی لائف جرنی گزری. ایجوکیشن میرا جو برتھ پلیس ہے وہ حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو جام، جہاں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. ایک آپ کی طرف ہے اور ایک ہماری طرف ہے ایگریکلچر زرعی یونیورسٹی. اس جی کے بہت قریب ہے میرا گھر. وہاں میری پیدائش ہوئی. پرائمری اور ہائی اسکول تک میں نے وہاں ایجوکیشن لی. پھر حیدرآباد سٹی کالج سے میں نے گریجویشن کیا. پھر ملازمت کے سلسلے میں کراچی آ گیا. کراچی سے پھر میں نے یہاں پر ایک ایم اے کیا جرنلزم میں. پھر اچھا لگا، پھر دوسرا ایم اے کیا. اور اس کے بعد پھر بس ملازمت سے جڑا رہا اور ایم اے تک میں نے حاصل کیا. شارٹ کورسز وغیرہ جرنلزم کے حوالے سے یہ اب تک ایک ہے، کرتا رہتا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. جی سر، ماشاءاللہ. تو سر جیسا کہ آپ جرنلزم ہے اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک جرنلزم جو جرنلسٹ ہے وہ دنیا کو چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے اپنی پروفائل پہ بھی لکھا ہوگا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. جی بالکل. ایک جرنلسٹ جو ہے وہ دنیا میں سدھار لا سکتا ہے، بہتری لا سکتا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا سکتا ہے. سچائی کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قلم کی طاقت دی ہے. اور بالکل میں اکثر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا. واقعات گو کہ کچھ واقعات بالکل حقیقت سے یا ہم اس کی تصدیق اور دلیل مانگنے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ باتیں ایک سبق آموز ہوتی ہیں، کچھ قصے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کہیں کسی بادشاہ کو کہا کہ آپ کی بادشاہت خطرے میں ہے، یہاں علم پھیل رہا ہے، اور اگر آپ علم پھیلنے دیں گے تو پھر آپ کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جو علم پھیلا رہا ہے ان کو مار دیا جائے اور جس کے ذریعے علم پھیل رہا ہے ان کو ختم کر دیا جائے. تو واضح اشارہ تھا کہ استادوں کو، پڑھانے والوں کو ختم کر دیا جائے اور کتابوں کو ختم کر دیا جائے. تو گویا اس بے وقوف نے اس قصے میں لکھا تھا کہ ایسا ہی ہوا. اور وہ جلا دی، کتابیں اکٹھی کی گئیں اور ان کو سب کو ایک بہت بڑے آگ میں، الاؤ میں اس کو جلا دیا گیا. جب آگ لگ گئی تو کوئی ایک چڑیا تھی، وہ دیکھا اس نے کہ یہ تو آگ لگا دی کتابوں کو جس سے بچے پڑھتے تھے اور لوگ بہت آگے جاتے تھے.
تو وہ ایک چونچ میں اپنی پانی کا قطرہ لیتی تھی اور اس پہ ڈراپ کر دیتی تھی. تو ایک کوا دیکھتا تھا صبح سے شام تک اس کو. آخر میں اس نے کہا بے وقوف چڑیا, تجھے پتا ہے کہ تیری چونچ کے قطرے سے یہ آگ بجھ سکتی تھی جو تو پوری ہلکان ہو گئی. تو اس نے کہا مجھے پتا تھا یہ آگ نہیں بجھ سکتی, لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ میں نے کیونکہ آگ کتابوں میں لگاتے ہوئے دیکھ لیا, تو روز محشر میرا پروردگار اگر پوچھے گا کہ تو جو کر سکتی تھی وہ کیا, تو اب میں کم از کم فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کیا. تو ایک صحافی, اللہ نے اس کو قلم دیا ہے, اس کو طاقت دی ہے, اس کو شعور دیا ہے, اس کو علم دیا ہے لکھنے کا, تو اس کو معاشرے کے سدھار میں اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں اکیلا کروں گا تو میں اکیلا کیا ہوں, میں سسٹم کا حصہ بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. آپ اکیلے اگر لے کے چلیں گے حق گوئی کے ساتھ, تو یقیناً لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے, اور ایک دو تین اس طرح پھر بڑھے گا, تو یقیناً معاشرے میں سدھار آئے گا. جی بالکل سر، بہت اچھی آپ نے یہ بات کہی. تو سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم اپنا جو کانفیڈینس لیول ہے، کہ فار ایگزامپل جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اچھا اسپیکر تبھی بن سکتے ہیں جب ہم اچھے لسنر ہوں گے. تو آج کل کے دور میں کتابوں کو بھی نہیں پڑھا جاتا، تو اس حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتابوں کی طرف ہم اپنا کس طرح سے رجحان جو ہے وہ پیدا کریں، کتابوں کو پڑھنے کا شوق کس طرح سے ڈالیں، تاکہ ہم جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف بھی جائیں اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. جی بالکل. دیکھیں منیب, ابھی میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ میرا ریڈیو سے تعلق رہا اور بچپن سے ریڈیو سننے کا شوق رہا. اچھا, لوگوں کو ریڈیو کا کہیں تو شاید ایک ہوتا ہے کہ آج کل جو ایف ایم کلچر چلا ہوا ہے کہ گانے سننا. گانے نہیں. آپ, میں نے اگر ایک ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن میں کیا تو وہ اس کی بدولت کیا, ریڈیو کی بدولت. بی بی سی, وائس آف امریکہ, وائس آف ماسکو, ڈائچے ویلے, اور بہت ساری, وائس آف ترکی, ریڈیو تہران, زائدان, اور ریڈیو چائنا. ان سب سے میں نے سیکھا, پڑھا. ان سے آپ یقین کریں, بی بی سی سے تو اردو بولنا میں نے سیکھا, لکھنا سیکھا. تو اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ کتاب کا رجحان نہیں ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, تو ہم اب تک ریڈیو, ہمارے کافی ریڈیو انٹرنیٹ پر آ گئے ہیں, ایپس پہ آ گئے, لیکن ابھی بھی میرے روم میں سامنے پڑا ہوا ہے ریڈیو. جب تک میں نڈل اس کی گھما کر رات میں اور اپنے ایک پسندیدہ کوئی اسٹیشن نہ پکڑ لوں, مجھے یہ ایف ایم پہ یا اس پہ مزہ نہیں آتا. یہ تو لگتا ہے کہ جسٹ لائک کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے. اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں کتابیں آئی ہیں, اور وہ ای بکس آئی ہیں, پی ڈی ایف آئی ہیں, وہ, لیکن اب بھی جو کتاب, دستی کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا, اور پھر اس کو سرہانے رکھ کے سو جانے کا, اور پھر اسی کے خیالات, اسی طرح کے خواب آپ کے ذہن میں آنا, اور اس سے آنکھوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونا, یہ تو بڑا ریزز وغیرہ سے پرابلم ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی کتاب کی بات. جدید ٹیکنالوجی آئے یا کچھ آئے, کتاب, جس کو کتاب کا شوق ہے, جس کو وہ کہتے ہیں چسکا ہے, وہ ہاتھ میں کتاب لے ہی کے پڑھتا ہے, وہ لائبریری ڈھونڈتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری صورت نہیں ہے. اب بات آئی آپ کا دوسرا اسی سوال کا حصہ کہ کس طرح رجحان پیدا کیا جائے. تو دیکھیں منیب, کوئی چیز بھی اپنے گھر میں اس کا رجحان پیدا, فار ایگزامپل آپ نے غور کیا ہوگا, اگر آپ کے گھر میں بچے طوطا لے آتے ہیں, جو گرین طوطا جس کو مٹھو کہتے ہیں, تو اس کو بھی لا کے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں, تو یا اس کا خیال رکھتے ہیں, تو اگر اس پہ کچھ بھی اس پہ توجہ نہیں دیں گے, تب بھی گھر میں آپ کے جو بھی بچہ بہت زیادہ جملے بول رہا ہوگا, آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد طوطا اسی کو بول رہا ہوگا. طوطا اس کو سیکھ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کیا جملہ بولا جا رہا ہے, طوطا اس کو ریپیٹ کرنے لگتا ہے. حالانکہ وہ, آپ اشرف المخلوقات ہیں, وہ ایک پرندہ ہے, وہ آپ کا ہم زبان بھی نہیں ہے اور آپ کے ہم جنس بھی نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ سیکھ جاتا ہے. تو جب گھر میں بڑے کتاب پڑھیں گے بچوں کے سامنے,
ان کو کہانیاں سنائیں گے. بہت افسوس کی بات ہے, کل بھی ایک پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ بچوں کو کہانی اور گیت سنانے کا رواج یکسر ختم ہو گیا. نہ وہ بالکل ایسا. بزرگ نانی نانا دادا دادی کی رات میں سارے بچوں کو بٹھا لیا سونے سے پہلے اور کہانی سنائی. تو جب وہ کہانی سناتے تھے تو وہ مثبت پہلو بچے اس سے نکالتے تھے, اسی کہانی کے کریکٹر کو اپنا وہ آئیڈیل بنا لیتے تھے, اور اسی وقت وہ کہتے تھے کہ بس ہمیں بھی یہی بننا ہے. بہت سی سبق آموز کہانیاں, تو یہ رجحان یکسر ختم ہو گیا. اگر آپ گھر میں کتاب رکھیں گے, چلے آپ کو نہیں پڑھنے کا شوق ہے, آپ اس کو لے کے صرف دیکھتے رہیں, تو بچہ 5 دن کے بعد سوچے گا یہ اس میں کیا چیز ہے کہ میرے پیرنٹ, میری والدہ, میرے والد, میرے بھائی بہن یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, جبکہ یہ تو نصاب میں بھی نہیں ہے, یہ اسکول بھی نہیں جاتے, کالج. تو اس کو خود شوق ہوگا, پھر آپ اس کو کتاب لا کے دیں. ہمارے یہاں تو بڑا وہ ہوتا ہے, بیٹا پاس ہو گئے, کون سا موبائل لا کے دیں, کون سا ٹیبلٹ لیں گے, کون سا گیم لیں گے. یہ غلط چیزیں, آپ دور کر رہے ہیں بچے کو کتاب. آپ پوچھیں آپ کو کون سی کتاب چاہیے, اور یا خود جائیں. کل سمدانی صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے, بہت اچھی بات کی کہ شاپنگ مال میں جاتے ہیں, پوری ٹرالی بھر لیتے ہیں, لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی بچوں کے لیے ایک کوئی کتاب لے لیں. اور یہ نہیں کہ بچوں کو ناول پہ یا بہت بڑی کتاب, آپ بچوں کے کئی نونہال ہے, روشن تارے ہے, تعلیم و تربیت ہے, بہت آسان چھوٹی چھوٹی کتابیں. تو گھر میں کتاب رکھیں, بچوں کو گیت سنائیں, کہانیاں سنائیں, تو ہی ان کا رجحان کتابوں کی طرف آئے گا. جی بالکل, بہت اچھی سر آپ نے یہ بات ایڈ کی, اور آپ نے کوٹیشن دے کے بتایا, اپنے پروگرام کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے بات چیت چل رہی تھی. تو سر یہ چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے گھر کے ماحول سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے, سٹارٹ کرتا ہے, اور آپ نے اگزامپلس بھی دی. تو سر جیسے کوئی بڑے لوگ ہیں, فار ایگزامپل میرے جیسا کوئی بندہ جس کو کتابوں کا شوق تھوڑا سا ہے, لیکن ٹیکنالوجی نے اس کو وہ بھی ختم کر دیا ہے, تو اس میں وہ کیسے اب سٹارٹ اپ لے, کتابوں کو آہستہ آہستہ سٹارٹ کرے. آپ کیونکہ جرنلسٹ ہیں اور کالم لکھتے ہیں, رائٹر بھی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کے پوائنٹس تھوڑے سے گائیڈ کریے گا. دیکھیں منیب, اس میں ایک تو یہ ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کتب بینی کا مطلب کہ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق بیدار کرنا ہے یا کسی کو ترغیب دینی ہے, تو آپ اس کو کوئی کتاب اس کو نہیں سجیسٹ کر سکتے, اس کو کسی کتاب کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے. یہ تو آپ کا ذہن بتائے گا کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے. اگر آپ کا رجحان شاعری کی طرف ہے تو شاعری کی بہت اچھی کتاب ہے, آپ کا رجحان ناول کی طرف ہے تو ناول کی بہت اچھی کتاب ہے, آپ کا رجحان کالم لکھنے یا جرنلزم کی طرف ہے تو اس کے حوالے سے, آپ افسانے پڑھنا چاہتے ہیں تو اب یہ تو بندہ جب دیکھے گا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ زبردستی بچے کو کسی تعلیم کی طرف زبردستی نہیں کرنی چاہیے, کہ اس کا رجحان ہے انجینئرنگ کا اور آپ کہیں گے نہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, بس میڈیکل پڑھنا, وہ نہیں پڑھ کے دے گا, وہ آپ کی خواہشات پوری نہیں کرے گا. اس کو دیکھیں وہ کس لائن, اس کو کون سی چیز ایزی لگتی ہے, اس کا شوق کس. تو اسی طرح آپ جو بھی ہم جیسے کوئی بھی جن کو کتب بینی کا شوق پیدا کرنا ہے یا کتاب پڑھنے کی طرف راغب ہونا ہے, ان کو خود سوچنا ہوگا کہ میرا رجحان کیا ہے, میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. تو یقیناً اگر آپ افسانہ پڑھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ایک ناول دے دوں گا تو آپ کہیں گے بھائی مجھے معاف کریں, مجھے یہ شوق مجھے نہیں پالنا. لیکن اگر آپ کو افسانہ پڑھنا ہے اور میں آپ کو اچھے افسانوں کی کتابیں لا کے دوں گا تو آپ کا یہ شوق نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا. جی سر, اور جیسا کہ سر آپ ایک رائٹر بھی ہیں, بلاگر بھی ہیں سما ٹی وی پہ, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیا کیا لکھ چکے ہیں, کون سی کتابیں آپ نے لکھی, تھوڑا سا اپنے اس لائف کے بارے میں بتائیے گا, رائٹر ایز اے رائٹر. میں نے کئی اس میں کالم لکھے, بلاگ لکھے, کتاب میری ابھی تک کوئی نہیں ہے. لوگوں کی وہ ہے کہ ابھی کر لوں, لیکن میں اپنے آپ کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی کتاب. ابھی تو میں اپنے اساتذہ ہی کی کتاب پڑھ کے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کالم میں اکثر نوائے وقت کے لیے لکھتا ہوں اور ایکسپریس کے لیے لکھتا ہوں, ڈان ٹی وی کی ویب سائٹ, ایکسپریس کی, سما کی, اور میرا اپنا ہم سماج کے نام سے چینل ہے, ویب سائٹ ہے, اس کو یوٹیوب چینل ہے, اس کے لیے کرتا ہوں.
تو زیادہ تر میرے کالم جو ہیں وہ سماجی اس پہ میں نے لکھے ہیں، سیاست پہ بہت کم لکھے ہیں، سیاست مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کوشش بہت کی، نہیں میری سمجھ میں آئی سیاست، تو نہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، حرفن مولا اگر میں بنوں گا یا کوئی بھی اگر اس کی حرفن مولا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے مین جو اس کا نقطہ ہے اس سے وہ دور ہو جائے گا۔ وہ اگر کہے گا کہ جناب فلانے صاحب تو جو ہے منیب صاحب تو سیاست پہ بھی لکھتے ہیں اور میں سماج پہ لکھتا ہوں تو میں سیاست پہ بھی لکھوں گا، تو وہ منیب صاحب کا کام ہے، وہ اس پہ بہتر لکھ سکتے ہیں، وہ سماج پہ نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح میں جو ہوں وہ سیاست پہ زیادہ، ایک تو کچھ لکھے ہوں گے کالم، چھوٹی موٹی پوسٹیں ضرور کر دیتا ہوں، لیکن کالم میں نہیں لکھ پاتا کیونکہ سیاست میرے بہت اوپر سے گزر جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر دوسرے ملکوں کی سیاست جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کا لکھنے کا پھر یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں لکھے تو بندہ پھر اپنی ہی سیاست پہ لکھے۔ جی بالکل سر۔ سر ایز اے جرنلسٹ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے جرنلسٹ کو، یہ چیزیں ملنی چاہیے، اور کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اور کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئے تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس سے فائدہ ہو، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ ہر ہر جرنلسٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو لکھے، وہ بہت اچھا جو جرنلسٹ ہوتا ہے، ہم تو اچھے نہیں ہیں، جو بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے کالم، ان کے بلاگز، ان کی تحریریں، مضامین وہ ایڈٹ نہیں ہوتی، وہ اتنی پرفیکٹ ہوتی۔ میرے پاس میری ویب سائٹ کے لیے بھی بلاگ آتے ہیں، کئی آتے ہیں، بہت میرے اساتذہ کرام کے آتے ہیں، اس پہ یقین کریں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایڈیٹنگ کا میں وہ نکال لوں، لیکن نہیں نکال پاتا۔ تو جو بہت اچھا لکھنے والا ہوتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر ایڈیٹنگ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں لکھنا، جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ من و ان پہنچ جائے۔ لیکن ہم جیسوں کے لیے تھوڑا سا یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ بہت سارے اس میں کئی پیراگراف کاٹ دیے جاتے ہیں، کاٹ چھانٹ ہو جاتی ہے، اور وہ صحیح ہوتی ہے، ان کی پالیسی ہوتی ہے، ہر ادارے کی اپنی الگ پالیسی ہوتی ہے، ویب سائٹ کی الگ پالیسی ہوتی ہے، اور ٹیلی ویژن کی الگ پالیسی ہوتی ہے، اور اخبارات کی الگ پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ اس میں کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ کو یہ بہت فیل ہوتا ہے کہ میں جو لکھتا ہوں وہ، کیونکہ جرنلسٹ جو ہے اگر کوئی، جیسے میں اگر سماج پہ لکھتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہیں لکھتا ہوں کہ یہ منیب اپنی آفس میں بیٹھ کے میرے کالم کو پڑھیں گے یا یہ کوئی سرکاری اس میں اس کو اپنے ذہن میں ایک موچی رکشہ ڈرائیور، آفس، ہوٹل، ریسٹورانٹ، یہاں تک میں رکھتا ہوں، اس لیول پہ آ کے لکھتا ہوں کہ یہ بھی پڑھے گا تو سمجھ پائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھی تو مشکلات بہت سی ہیں، ہر آپ کا بھی یقیناً یہ شوق ہوگا، یہ دل چاہتا ہوگا کہ میں فری ہینڈ کوسچن کروں، میں فری ہینڈ بات کروں، مجھے بالکل بولنے کا حق ہو۔ آپ لاکھ کہیں گے لیکن آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آپ محسوس کریں گے کہ نہیں یار مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو میرا جی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مادر پدر آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے، ملک کا دفاع، اداروں کا دفاع ہر صورت پہ رکھنا چاہیے۔ آپ کھلواڑ کریں گے، ملک کے خلاف کوئی بات کریں گے، دوسرے تماشا بنانے کے لیے بیٹھے رہتے، ویسے تو وہ لوگ چپ رہتے سرحد پار، لیکن وہ ایک تماشے کے انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ کہیں سے کوئی تماشا ہو جائے تو پھر وہ بولنا شروع کرتے۔ جرنلسٹ ضرور خواہش رکھتا ہے بولنے، لیکن ہمیشہ اس کو پاکستان، اپنے ملک سے، میں کیونکہ اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں تو اپنے ملک کی بات کروں گا، پاکستان کا عزت وقار اس کو رکھتے ہوئے لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ اداروں کا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان جیسا بننا یا ان کا کام کرنا، تو یہ تھوڑا ایک احتیاط رکھنا چاہیے۔ اب اس میں دو اس میں لوگ بڑھ جاتے ہیں نا کہ نہیں جی بالکل سب کچھ لکھنا چاہیے، کبھی نہیں، میں نہیں کہوں گا۔ میں اپنے جو کہیں بچوں کو بھی بات کرتا ہوں یا پڑھاتا ہوں یا کوئی لیکچر، میں بھی یہی کہتا ہوں کسی صورت میں نہیں، کسی صورت میں نہیں لکھنا چاہیے۔ دشمن اسی امید پر بیٹھا رہتا ہے کہ
کوئی ان کا صحافی کچھ ایسی کوئی بات کرے اور اس کو پھر وہ کر دے کہ جناب وہاں ایسا ہے، تو اس چیز سے گریز کرنی چاہیے. خواہش میں نے بتا دی، سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو لکھیں وہ چھاپا جائے، ہم جو بولیں وہ نشر ہو. جی سر. سر ایز اے جرنلسٹ آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، جو جرنلسٹ بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، یا جن کی خواہش ہے کہ ہم بنیں؟ تو ان کو آپ شارٹلی سا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسٹیک نہ کریں، یہ اس طرح سے کر لیں، تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ان جی، جو بن چکے وہ تو میرے برابر ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ان کو، وہ تو مجھے کچھ بتائیں گے. پھر بھی ایک مشورہ ہے جو میں نے ابھی دیا کہ کسی کے بھی کہنے پہ کسی بھی صورت میں کبھی نہیں ملک کے خلاف لکھیں، کبھی نہیں اداروں کے خلاف لکھیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ بالکل اس کے پراپر چینل ہیں، آپ اس طرح ان کی کمپلین کریں، سب کریں، لیکن ملک کے خلاف ایسی جگہ پر آ کے نہ کریں جہاں ملک کے خلاف ہنسی مذاق بنایا جائے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا جو آنا چاہتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں، اصل میں ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بڑے بہترین لکھنے والے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لکھیں تو پتہ نہیں یہ ہم صحیح لکھیں گے نہیں. بولنے والے بہت اچھے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح پھر نہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں آپ ہی رائٹر ہیں اور آپ ہی قاری ہیں. آپ اپنے لیے لکھ رہے ہیں، اس کو لکھیں اور پھر پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو داد دیں کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کیا زبردست لکھا، تو آپ میں کانفیڈنس آئے گا. آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ میں بول رہا ہوں اور اس طرح بول رہا ہوں کہ اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو پوری دنیا خاموشی سے صرف مجھے سن رہی ہے. کانفیڈنس بلڈ کریں، اس میں آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. جتنا لکھنا آتا ہے یہ نہ سوچے میں اچھا لکھ رہا ہوں، برا لکھ رہا ہوں، غلط لکھ رہا ہوں. آپ کو لکھنا آتا ہے، یہی آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ لکھیں. جی بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ تھے بہت ہی امیزنگ گیسٹ جنہوں نے ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتایا. جرنلسٹ کیا ہوتا ہے، اس کی لائف کیسے چلتی ہے، کیا کیا ہونا چاہیے، اپنے پوائنٹس انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اور بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کے. تو بہت سر شکریہ. لاسٹ پہ ڈیجیٹلائز کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائز کی طرف ہم موو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر چیز ہی آن لائن ہو جائے. لیکن باہر والے ممالک میں 70 to 80% ہر چیز آن لائن ہے، لیکن پاکستان میں اس میں چانسز کم بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں. تو آپ کے تھوڑا سا یہاں پہ رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے ہر چیز کو ڈیجیٹلائز؟ دیکھیں، ہر چیز کو بالکل ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو دنیا سے کمپیئر کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ابھی موجود نہیں ہے جو دنیا کے پاس موجود ہے. ابھی جس طرح یہ آن لائن کلاسز کا بھی ہوا تھا تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی آن لائن کلاسز آپ چلیں کراچی میں یا لاہور میں، اسلام آباد میں، یہاں آپ بڑے پیمانے پہ اچھے سرور ہیں، اچھی فیسلٹیز ہیں، آپ کر لیں گے، لیکن گاؤں دیہات میں آپ نہیں کر سکتے اور یہ پرابلم آ رہا ہے. پھر اس میں ایک ایجوکیشن گیپ پیدا ہو جائے گا. ڈیجیٹلائز بہت اچھی چیز ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا جو ڈیجیٹل نظام ہے اس کو مستحکم کرنا پڑے گا. ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں آپ کی آواز میں بریک ہو رہی ہے. اگر آپ ابھی چائنا سے کسی سے لنک کر لیں، یو ایس اے سے لنک کر لیں، تو اس کی آپ کو آواز جو ہے وہ وہاں پر بڑی ان کو آپس میں کلیئر ہوتی ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں یار ہم آپ کا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمیں تو کبھی پرابلم نہیں ہوتا، آپ کو ایسا پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمیں پہلے اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے بعد ڈیجیٹلائز سے کوئی انکار نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے اور بالکل ہونا چاہیے. اور ہمیں حق ہے، ہماری دسترس میں جو چیز ہے ہمیں دنیا کے شانہ بشانہ اس کو چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ابھی تک یہی سوچتے رہے کہ اچھا وہ چاند پہ چلے گئے، اچھا ہم بالکل ہم کسی سے کم قوم نہیں ہیں الحمدللہ، اور ہم بالکل دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کا ہمیں حق ہے. اور یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کیونکہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ پرووائڈ کریں گے، وہ نوجوانوں کو آگے لائیں گے، وہ ہمیں فیسلٹی دیں گے، تبھی ہم دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے اہل ہو سکیں گے. جی سر.
تو سر لاسٹ پہ آپ کوئی ساروں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں یا آپ کی ایسی بات رہے گی جو آپ بتانا چاہتے ہیں تو پلیز بتائیے گا، یہ شیئر کریے گا۔ آخر میں بس یہی منیب پیغام ہے کہ ہر وہ کام کریں جس سے معاشرے میں اچھائی ہو، اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں۔ آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اس شعبے میں جہاں بھی آپ کوئی بھی ایک مثبت کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں اس سے سدھار آئے گا تو اس کو ضرور کریں، اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں۔ اب آپ کے ارد گرد بہت سے ایسی چیزیں آپ کو آتے جاتے، اگر آپ کالج، یونیورسٹی، آفس، بزنس پہ آتے جاتے، آپ کو گھر سے وہاں تک بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ نہ صرف آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ ان کے بہتر کرنے کے لیے دوسروں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ معاشرے میں بہتری کے لیے کر سکتے اس کو ضرور کریں۔ یہ ہرگز مت سوچے کہ یار میں اکیلا ہوں، پتہ نہیں کوئی سنے گا، نہیں، آپ ضرور آگے بڑھیں۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، آپ آگے بڑھیں گے تو کارواں بنے گا اور یہ سب معاشرے میں ایک مثبت چیز پیدا کرے گا۔ جی سر، بہت بہت شکریہ کہ سر آپ اس شو میں آئے اور ہماری اس شو کی زینت بنے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت کچھ آپ سے سیکھا، بہت باتیں آپ سے پوچھیں اور آپ کے پوائنٹس لینے کی کوشش کی مختلف پوائنٹس پہ، اور بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ تھینک یو سو مچ سر، اللہ بہت حافظ۔ شکریہ منیب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔